السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک سعودی عالم نے بتایا ہے کہ ایک بار میں یمن گیا تو شیخ عبد المجید زنبانی ایک بڑے عالم دین ہیں اور قرآن کریم پر کیے جانے والے سائنسی تجربات اور تحقیق پر پکڑ رکھتے ہیں، جو کہ قرآن کریم کی حقانیت کو جانچنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو سعودی عالم نے ان سے سوال کیا کہ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی غیر مسلم کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی گئی ہو اور اس نے یہ آیات سن کر اسلام قبول کر لیا ہو؟ تو شیخ نے جواب دیا، ایسے کئی واقعات تھے مگر ایک واقعہ ان سب میں بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ واقعہ سعودیہ کے شہر جدہ میں پیش آیا، جہاں پر میں نے جب ایک غیر مسلم سائنٹسٹ سامنے قرآن آیت کی تلاوت کری تو وہ غیر مسلم سائنٹسٹ مسلمان تو ہوا ہی اور اس کے ساتھ ساتھ 500 مزید لوگ اور مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ کیا تھا اور قرآن مجید کی کون سی آیت پڑھی گئی تھی، یہ سب ہم آج کے ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، سعودی عالم دین نے شیخ عبد المجید سے کہا کہ آپ وہ واقعہ مجھے بتائیے۔ تو شیخ نے بتایا کہ میں جدہ میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے موجود تھا اور کانفرنس بایولوجیکل سٹڈیز میں ہونے والی چیزوں کے حوالے سے تھی۔ اس کانفرنس میں امریکہ اور جرمنی کے سائنٹسٹ نے یہ تحقیق پیش کی کہ انسانی اعضاء جن کی وجہ سے انسان کو درد کا احساس ہوتا ہے، اس کا تعلق دراصل ہماری چمڑی کے ساتھ ہوتا ہے۔ سائنٹسٹ نے مثالیں دیتے ہوئے کہا کہ جیسے انجیکشن لگایا جائے تو درد کا احساس صرف چمڑے کو ہی ہوتا ہے۔ گویا اس کی پوری ریسرچ کا مین مدعا یہی تھا کہ انسانی چمڑی ہی درد محسوس کرتی ہے، جبکہ گوشت اور ہڈیوں کو درد کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اور ساتھ میں کہا گیا کہ چمڑی ریپروڈیوس بھی کی جا سکتی ہے، یعنی اگر چمڑی کا کچھ حصہ جل جائے تو سرجری کے ذریعے وہاں پر نئی چمڑی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ سنتے ہی میں کھڑا ہو گیا اور بولا کہ یہ جو نئی تحقیق آپ بتا رہے ہیں اسے ہمیں کئی سال 100 پہلے پتہ چلا۔ تو سائنٹسٹ بولا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ یہ ایک نئی ریسرچ ہے اور میری 20 سال کی محنت کا نچوڑ بھی ہے۔ تو شیخ ابو المجید بولے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 20-30 سال پہلے معلوم نہ ہو، مگر ہم تو یہ 1400 سال پہلے سے جانتے ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور کئی سال اس پر تحقیق کے میدان میں بالکل کام نہ کیا۔ تو اس غیر مسلم سائنٹسٹ نے سوال کیا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیخ نے سورہ نساء کی آیت تلاوت کی، جن کا مفہوم ہے کہ ان لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی خالیں پک جائے گی تو ہم ان کی اور خال بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہے، یقیناً اللہ غالب حکمت والا ہے۔ شیخ صاحب نے اس آیت کی تفصیل اس سائنٹسٹ کے سامنے پیش کی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب اہل جہنم کی جلد اور خال جل جائے گی تو اللہ نئی جلد اور خال اگا دے گا تاکہ نافرمان لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک یہ کہ درد کا مرکز چمڑی ہے اور دوسرا یہ کہ انسانی چمڑی کو ریپروڈیوس یعنی دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے چمڑی کو دوبارہ بنانے کی واضح طور پر اشارہ کیا گیا ہے۔ دوستو، شیخ صاحب کہنے لگے کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی اور ترجمہ کر کے اس پروفیسر کے سامنے رکھا تو وہ کانفرنس میں موجود لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کیا یہ ترجمہ صحیح ہے؟ سب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ سائنٹسٹ حیران اور پریشان ہو کر خاموش ہو گیا۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ حیران ہو کر باہر نکلنے لگا تو وہ امریکہ اور جرمن کے سائنٹسٹوں سے اس آیت کا ترجمہ پوچھ رہا تھا، کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ انہوں نے بھی اپنے علم اور دماغ کے مطابق ترجمہ بتایا تو وہ سائنٹسٹ تعجب سے کہنے لگا کہ سب لوگ اس کا ایک ہی ترجمہ بتا رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے قرآن مجید کا ترجمہ دیا جائے۔ تو شیخ صاحب کہنے لگے کہ میں نے اسے انگریزی ترجمے والا ایک قرآنی نسخہ دے دیا۔ پھر اس کے 1 سال بعد ایک کانفرنس میں مجھے وہ سائنٹسٹ پروفیسر ملا تو اس نے کہا کہ الحمدللہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ میرے ہاتھ پر گزشتہ 1 سال میں 500 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔
اور یہ صرف ایک آیت کے صدقے میں ہوا ہے۔ دوستو، آج کی دنیا علم و فن کی دنیا ہے، تیز رفتار سائنسی ترقی کی دنیا ہے۔ اگر ہم نے اس میدان کی جانب رخ نہ کیا اور اس پر غور نہ کیا تو ممکن ہے کہ ہمارا حشر بھی ویسا ہی ہو جیسا کہ ہم سے پچھلی نسلوں کا ہوا ہے، اور ان کے قصے بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیے تاکہ ہم لوگ ہدایت حاصل کر سکیں۔ بات صرف ایک آیت تک ہی محدود نہیں رہتی جس کا ذکر ویڈیو میں کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم تو اس طرح کی 6666 آیتوں سے بھرا پڑا ہے، جہاں قیامت کی وسعتوں پر تحقیق کرنے والے سائنٹسٹ آج بھی حیران اور پریشان نظر آتے ہیں۔ آپ مثال یوں لیجئے کہ قدیم زمانے میں خیال کیا جاتا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد پھرتا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ سورج اپنی جگہ ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے، لیکن قرآن میں ان دونوں نظریات سے ہٹ کر سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں بیان کیا جاتا ہے کہ سورج کے لیے جو مقرر راہ ہے وہ اس پر چلتا رہتا ہے، اور یہ مقرر کردہ غالب اللہ کا علم ہے۔ عام سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سورج کو ساکین تصور کیا جاتا تھا، در حقیقت یہ اپنے پورے نظام شمسی کے ساتھ اور پوری کہکشاں کے ساتھ نامعلوم سمت کی جانب روا دوا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب عرب میں اسلام نمو پا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا تھا، اس زمانے کے ماہر فلکیاتی یعنی نجومی یہ کہتے تھے کہ چاند، سورج اور ستارے در حقیقت آسمان میں لٹکے ہوئے چراغ ہے اور یہ ساکین ہیں، لیکن سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات اس سے آگے بڑھ جانے والی ہے۔ سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی ایک پتا بھی اس دنیا کے اندر نہیں ہل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، ستارے اور دیگر تمام چیزوں کی جو ڈیوٹی لگائی ہے اور جس کام پر مامور کیا گیا ہے تو سب وہی کرتے رہتے ہیں، جن کے متعلق آج سائنس ریسرچ کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی حیران کر دینے والی بات ہے، لیکن دراصل قرآن سے دوری کا یہ معاملہ ہے کہ اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہوتا تو ان باتوں کے متعلق انسان بہت پہلے جان چکا ہوتا۔ سائنسدان اور دیگر ماہرین آج اپنی زندگی لگا کر جو تحقیق کرتے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی ایک آیت پر ہی ان کی ساری تحقیق آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن پاک اور یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ تو دوستو، بے شک ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، لیکن ہمیں کہ ہم قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھیں تاکہ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب وقت آخرت ہو تو ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔